بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں تقریباً ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اس کو کشف حاصل ہو جائے۔ کشف سے کیا مراد ہے کہ بہت سارے معاملات جو اس کے ارد گرد دائیں بائیں چل رہے ہوتے ہیں، جن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ان کی معلومات ہو جائے، یا اس کو پتہ چل جائے کہ کچھ معاملہ ہو رہا ہے، اس کے جو ہے وہ پیچھے کیا معاملات ہیں یا کیا ہونے والا ہے۔ کشف کا تعلق اس سے ہے۔ میں کشف کی تعریف میں کم جاؤں گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے میری ویڈیوز بہت کم آئی ہیں، نہ ہونے کے برابر آئی ہیں۔ تو اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ایک ایسا معاملہ ایسا ہوا کہ میری پوری زندگی میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑی بڑی آزمائشیں صحیح ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے میں نکلا ہوں، جو کہ واقعات میں نے اپنے چینل پہ لگائے ہوئے ہیں، جن سے مجھے اللہ رب العزت نے بڑا سرخرو کیا۔ تو پچھلے 5 دنوں میں ایک ایسی آزمائش آئی جو پچھلی تمام آزمائشوں کو ملا بھی دیا جائے تو اس کے مقابلے میں کم۔ آزمائش اتنی بڑی آئی کہ میں اور میری ساری فیملی لٹرلی رو پڑے، شدید قسم کی۔ یہ جو میری آواز آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، کہ آواز میری بیٹھی ہوئی ہے، گلا خراب ہے، یہ شدید رونے کی وجہ سے ہے۔ تو معاملہ ایسا ہوا کہ مجھے سوائے رونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے میں رو کے کہوں کہ ایسا یا رب العزت، یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کیا ہے۔ ایک چیز نے میرے اندر ایک خاص، جیسے مجھے آنسر مل جاتا ہے نا اپنے اندر ہی، وہ یہ تھا کہ آج تک جو میرے ساتھ معاملے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے کیے، ان کے پس پردہ بھی میں یہی سمجھتا تھا ان کے معاملات کے اینڈ ہونے سے پہلے کہ شاید میں برباد ہو گیا ہوں، شاید میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن جب ان کا رزلٹ آتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ میرے لیے بینیفیشیل ہے، میرا تو اس میں فائدہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہی میں سوچتا رہا۔ اب جب یہ صورتحال آئی، میں رویا، میرے گھر والے بھی، کیا ہوگا، ہو کیا گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس کے باوجود میں نے ایک ہی بات سوچی، میں نے گھر والوں سے کہا کہ رونا چھوڑ دیجئے، کچھ بھی نہیں کریں، جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں وہی ہم خود کریں گے، اور آج تک کرتے ہیں، کہ ایسا وظیفہ کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آخرکار یہ ہوا کیسے ہے اور کیوں ہوا ہے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہتری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو اللہ رب العزت معاملات کر رہا ہوتا ہے وہی حکمت کا باعث ہوتے ہیں۔ یعنی جب شام ہو رہی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں اندھیرا چھا رہا ہے، اندھیرا مطلب یعنی کہ غم، لیکن اس اندھیرے اور ڈارک اندھیرے کے پیچھے ایک نیا دن، ایک نئی صبح ہوتی ہے۔ انہی 5 دنوں میں ناظرین یقین کریں کہ میں نے کچھ وظائف کیے بڑے خاص۔ ان وظائف کو جب میں نے کیا تو یقین کریں کہ وہ معاملات جو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں برباد ہو گیا ہوں، یعنی میرے پاس کچھ نہیں رہا، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اور اب جب وہ میں نے وظائف کیا تو چیزیں میرے سامنے آئیں تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بہتری ہے میرے لیے۔ یقین کریں کہ آج میں بتا سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میں نے یہ وظیفے کیے، اللہ رب العزت نے مجھ پہ احسان عظیم کیا، اور جو آج تک مجھ پر آزمائشیں آئی تھیں وہ اس کا سمجھ لیں کہ اس کا 2% بھی نہیں تھی، جن آزمائش سے میں پچھلے تقریباً 5 دن سے گزرا ہوں۔ الحمدللہ اب جیسے ایک دم یہ وظیفہ کرنے سے میرے سامنے ایسے لگتا ہے کہ جو ہے مرجھائے ہوئے پھول کھل رہے ہیں، ڈارک اندھیرے میں سے روشنیاں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور روشنیوں کی کرنیں مجھ پہ پڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان کرنوں کے ساتھ خوشبوئیں بھی ہیں، تازہ ہوائیں بھی ہیں، اور ایک بڑا بہترین، جیسے انسان ایک دم کھنڈرات میں سے گزرنے کے بعد کسی ہرے بھرے باغ میں داخل ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کے چہرے جو نہیں میرے سامنے کھل سکے تھے وہ اللہ رب العزت نے کھول دیے میرے سامنے۔ بہت سارے لوگوں کے چہرے جو شاید ان کے مرنے کے بعد بھی نہ پتہ چلتے، مجھے زندگی میں پتہ چل گئے،
اور ان سب میں میرا بھلا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہی عمل آپ کیجئے، میں اسی لیے آپ کو خاص پیش کر رہا ہوں۔ بہت پیارا عمل ہے یہ، ان لوگوں کے لیے یہ عمل، زیادہ عمل جو ہے وہ جلدی اثر کرے گا جو نمازی ہیں۔ نہ یہ وظیفہ ہے، نہ یہ کسی قسم کا جس کو عام لوگوں میں عملیات کا عمل کہتے ہیں۔ عمل ظاہر ہے کہ ہر کام کرنے کو عمل کہتے ہیں۔ ناظرین ہر نماز کے بعد 100 دفعہ آپ نے کیا ذکر کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ہے یا عالم الغیب والشہادہ۔ یعنی اس کا جو مفہوم بنتا ہے اس عمل کا، اس ذکر کا، اس وظیفے کا، اس تسبیح کا، کہ اے تمام، یعنی کہ تمام کچھ جاننے والے اور دیکھنے والے، یعنی ہر علم رکھنے والے، جو غائب کا ہے اور جو چھپا ہوا ہے، عالم الغیبی یا عالم الغیبی والشہادہ، کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں دکھا رہی، اور اے رب جو ظاہر چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے نا، لیکن مجھے نہیں دکھائی دے رہی، تو مجھے بھی یہ دکھا دے۔ یقین کریں کہ اس کے ساتھ 100 دفعہ آپ یہ پڑھ لیں، یا عالم الغیب والشہادہ، ہر نماز کے بعد 100 بار۔ جو خوش قسمت لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور جو لوگ 1-2 نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس سے محروم نہ رہیں، وہ اس کو کم از کم 70 دفعہ پڑھ لیں، دن میں 70 بار پڑھ لیں، اس کو 70 بار مسٹ پڑھیں۔ نماز والے 100 بار پڑھیں، ان میں اثر بھی زیادہ ہے۔ نماز والوں جو نماز پڑھ کے وظیفہ کیا جاتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تو باقی لوگ عام 70 بار پڑھ لیں۔ اب آپ کہیں گے کہ باقی لوگ کم کیوں اور نماز والے زیادہ کیوں؟ نماز میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ کشف نہ آئے، آپ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو 70 کو آپ ضرب دے دیجئے 10 سے، 700 دفعہ، ایک دن میں 700 دفعہ، یہ 11 دن کرنا ہے آپ نے، 11 دن، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو پریفر کروں گا جو نماز نہیں پڑھتے، وہ اس کی 7 تسبیحیں کر لیں، بہتر ہے۔ ورنہ 7 تسبیح اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے مست 7 کرنی ہے تو آپ لوگ کریں گے ہی نہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ پھر کشف سے رہ جائیں گے۔ میں نے یہ کیا ہے، یقین کریں کہ اللہ رب العزت کو مطلب میں نے اس نام سے پکارا ہے تو میرے سامنے ایسے تمام چیزیں کھل کے آ گئی کہ آج میں مطمئن آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج میں مطمئن آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ معاملہ تھا کیا، تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور ذکر بھی آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے 100 بار ایک اور تسبیح کرنی ہے، یا علیمو یا خبیرو، اس کے ساتھ یا علیمو یا خبیرو، 100 کی 11 دن، تمام اس ذکر میں اول آخر 11 بار درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ سارا عمل کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے گی اور چیزیں آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گی، جو چیزیں آپ سے چھپی ہوئی ہیں، جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ کبھی آپ کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ لوگ کسی مطلب آپ لوگ جاتے ہی رہتے ہیں مزاروں پہ، اور پھر عملیات کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہمیں بتا دے، کوئی ہمیں بتا دے، لیکن اب آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے اندر وہ حس پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ میں بڑا کامیاب رہا، رب کریم اس چیز کا گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین کہ مجھے اس آزمائش سے جو ہے وہ آلموسٹ نکال دیا ہے۔ جب مکمل یہ ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ واقعات تھا کیا اور کیسا تھا۔ یقین کریں کہ مجھے میں آج گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کر اس کے پاؤں کو چوم چوم کے اپنا منہ گھسا دیتا۔ اور یقین کریں تو اب یہی ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت کے لیے لمبے لمبے جو ہے وہ سجدے کریں، تو یہی طریقہ ہے اللہ رب العزت سے پیار کرنے کا۔ اللہ رب العزت انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور میرے اللہ رب العزت نے مجھ پہ احسان کیا کہ مجھے اس آزمائش سے گزارا کہ اس میں میری نسلوں کا بھی فائدہ ہو گیا، میرا نہیں
میرے آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہو گیا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا ایسے ہی حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔